ایک گاڑی کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, پوچھتے ہیں جی اس وقت ڈاکٹرز پہنچ چکے ہیں. سلمان کے صاحب بتائیے گا, ڈاکٹرز پہنچ چکے ہیں, اسپیشل ڈاکٹر عاصم صاحب یہاں پر پہنچ چکے ہیں. جی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ پہنچ چکے ہیں, کیا ملاقات کی یقین دہانی آپ لوگوں کو کروا دی گئی ہے؟ خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں ان کی صحت دریافت کرنے کے لیے. میں نے آپ کو بتایا نا, ان کی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی, یہ میری درخواست پہ آئے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں جو لوگ اس وقت فیصلہ ساز ہیں کہ متعلقہ ڈاکٹر صاحبان, دونوں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر خرم مرزا صاحب ہیں یا آئی اسپیشلسٹ ہیں, کہ دونوں یہاں موجود ہیں جن پہ خان صاحب کو اعتماد ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو نہ ملنے دیا جائے. یہ مکمل پروفیشنل ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف پہلے بھی خان صاحب کو دیکھ چکے ہیں اور باہر آ کے انہوں نے صرف میڈیکل بات کی ہے, کوئی اور بات انہوں نے کبھی نہیں کی. تو ان کو نہ ملنے دینا بالکل ناقابل فہم ہے. تو اب یہ موجود ہیں, کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں اس لیے نہیں ہم ملنے دیں گے. یہ آ گئے ہیں, کسی وقت بھی اگر اجازت ملتی ہے یہ دونوں ڈاکٹر صاحبان موجود. سلمان ڈاکٹر صاحب یہ سر آپ کہاں پر موجود تھے اور جب آپ کو اطلاع ملی تو؟ لاہور سے آئے ہیں. اچھا, لاہور سے ابھی پہنچ رہے ہیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, اس سے پہلے خان صاحب سے آخری ملاقات آپ کی کب ہوئی تھی, اور خان صاحب نے کیا آپ کو بتایا تھا اپنی آئیز میں ان کو جو پرابلم ہے اس حوالے سے کوئی شکایت کی تھی آپ کو, کوئی پرابلم تھی ان کو؟ مجھے اب جی سال سے زیادہ ہو گیا, نومبر 2024 میں آخری دفعہ ملا ہوں خان صاحب سے. اس وقت ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی اور آنکھ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو, جو کہ انہوں نے مجھے بتایا ہو. اچھا, میڈیا میں جو اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے خان صاحب کی آئز کے حوالے سے, آپ آئز اسپیشلسٹ ہیں, جو اس وقت انفیکشن بتایا جا رہا ہے, کتنا سیریس ہے انفیکشن؟ نارملی ایک پیشنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ کوئی نہیں ہے, یہ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جو ابھی تک پتہ لگا. میں نے تو دیکھا نہیں ہے, مجھے تو پتہ کچھ نہیں ہے, جس کو سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن کہتے ہیں. جی, CRVO کے نام سے آپ لوگ اس کو بول رہے ہیں. سو اس میں وین اوکلوژن ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو چھوٹا ہارٹ اٹیک آیا, کسی کو بڑا ہارٹ اٹیک آیا, سو بہت ساری اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کتنا ہے, کیا ہے. صرف یہ کہ میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری فیلڈ ہے, ریٹنا والوں کی فیلڈ ہوتی ہے نا یہ. تو اس لیے ایک نظر دیکھ کے کوئی علاج میں کوئی سجیشن یہ وہ, آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب جنہوں نے دیکھا ہے وہ پیمس کے ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے بالکل ٹھیک علاج کیا ہے. مجھے اس کی ڈیٹیل بھی نہیں پتہ, ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. کن سرکمسٹانسز میں اس کا جو آپریشن ہے وہ کیا جاتا ہے؟ اس میں بیسکلی انجیکشنز چاہیے ہوتے ہیں آنکھ کے اندر, اور وہی والا جو ہم نے ابھی تک سنا تھا کہ وہ کہ یہاں لگائیں یا ہاسپٹل میں, وہ کبھی بھی یہاں نہیں لگ سکتا. وہ ہاسپٹل انوائرمنٹ میں, ہاسپٹل آپریشن تھیٹر میں, سادے ہاسپٹل میں بھی نہیں, آپریشن تھیٹر کے اندر لگتے ہوتے ہیں. سو جو اڑتی مجھے انفارمیشن ہے کہ شاید انہیں وہ لگ چکا ہے, وچ از گڈ, لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں. اچھا, ایک جب لگ جائے تو اس کے کتنا دورانیے بعد مزید کتنے اسپیلس میں اس کا علاج ہوتا ہے؟ مہینے بعد ایک آدھ اور چاہیے ہوتا ہے, پھر ایک آدھ اور چاہیے ہوتا ہے, لیکن بیچ میں اس کے علاوہ بھی اور انجیکشنز اور کبھی کبھار لیزر کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے. بٹ ظاہر ہے وہ دیکھ کے پتہ لگے گا نا کہ ان کو کیا چاہیے, کس چیز سے فائدہ ہوگا, کتنا سویلنگ کتنی ہوئی ہوئی ہے ریٹنا میں. سو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بڑا ٹائملی اس کا علاج جو ہے وہ پلان کرنا پڑتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جایا جاتا ہے, پھر جا کے علاج ہوتا ہے, تو آپ بھی تو یہاں پہ ابھی کن اکوپمنٹ کے ساتھ آپ آئے ہیں؟ کیا آپ یہاں پہ ان کا معائنہ اچھی طریقے سے کر پائیں گے؟ جو آپ پورا وہ معائنے کے لیے پورا باکس وغیرہ لے کر آئے, 100% چیزیں میں نہیں لا سکتا, ٹھیک ہے, وہ ہسپتال میں ہی ہوتی ہیں, وہ تو پیشنٹ کو ہسپتال لے جا کے ہی چیک ہوتی ہے نا, وہ تو میں نہیں لا سکتا, تو بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں. لیکن یہ اتنی چیزوں سے دیکھ کے آپ کو خاصا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, وہ ہم لائے ہوئے ہیں. اگر ہمیں اجازت ملتی ہے تو پھر بالکل دیکھیں گے. یہ بتائیے گا کہ 3 ٹیکے لگتے ہیں, آپ سے رابطہ کیا ہے کہ مزید 2 ٹیکے لگیں گے؟ آپ سے کسی قسم کا رابطہ کیا ہے؟ کون سی والی بات؟ کوئی رابطہ نہیں سر, کہا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو 3 ٹیکے لگتے ہیں. یار 3 تو ایک تھیوری ہے نا کہ آپ بہت سارے پیشنٹس لے لیں, ان میں سے زیادہ تر کو 3 کا بہت امکان ہوتا ہے. اس کے بعد بھی ریپیٹڈلی اس کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے. یہ جو کنڈیشن ہے کچھ مہینوں کے بعد پھر تھوڑا بہت سویلنگ آ سکتی ہے, اس کو پھر ٹاپ اپ کرنا پڑتا ہے. یہ تھوڑا سا آن گوئنگ 2-3 سال کا آن گوئنگ پروسیس ہو جاتا ہے. اور سر یہ بتائیے گا CRVO میں اگر سرجری ہو جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی سرجری دوبارہ بھی کرانی ناگزیر بن جاتی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے گا. CRVO وغیرہ کے لیے بہت پرانے زمانے میں سرجری ہوا کرتی تھی کہ آپ آنکھ کے اندر جا کے تو چیزیں کھولتے تھے. اب انجیکشن آتے ہیں زیادہ تر. پرابلم یہ ہے کہ دیر ہو جائے یا یہ کہ
اس کا تھوڑا سا انکمپلیٹ علاج ہو تو پھر یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے، پریشر آسمان پہ چلا جاتا ہے آنکھ کا اور اندر بلیڈنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ گلاکوما کالا موتیا جس کو کہتے ہیں، اس قسم کی چیزوں سے بچانا ہے، اور تاکہ سارا کچھ انشاءاللہ اللہ کرے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے وہ بالکل کافی ہو اور سارا کچھ، لیکن یہ کہ چونکہ میری فیلڈ ہے یہ تو ہم لوگ یہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ کیوں خان صاحب کو یہ لاحق ہوئی؟ وہ تو بڑے ہیلدی ڈائٹ رکھتے ہیں اور بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اس میں تو دیکھیے یہ ہے تو بلڈ سرکولیشن کا وہ والا ایریا، بلڈ ویسل آنکھ میں وہ تھوڑی سی کلاگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اس میں بلڈ پریشر اب ہمیں نہیں معلوم کہ بلڈ پریشر کیسا جا رہا ہے ان کا، لپڈز وغیرہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو کی ڈائٹ اور ان چیزوں میں اگر اسٹریس بھی کئی دفعہ یہ چیزیں کرتی ہیں، سو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو کسی کو بھی یہ چیز کر سکتی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتا دیں کہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ذرا ایک اور سوال کر لیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب سی آر وی او جو ہے اگر کہا جا رہا ہے کہ اس کا اگر پراپرلی ٹائملی علاج نہ کیا جائے تو یہ بینائی بھی سے جا سکتی ہے، کیسا ہے واقعی؟ مطلب یہ واضح طور پہ اگر یہ آپ اگر آج ملاقات نہیں کرتے، ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، بینائی ہونے کا خطرہ ہے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیے دیوار کے پیچھے کیا ہے، بندہ کھڑا ہے، بندی کھڑی ہے، کون کھڑا ہے مجھے تو نہیں معلوم، میں تو خود سنی سنائی چیزوں پہ ہی آج کل آپ کو بتا سکتا ہوں، تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ ہاں ظاہر ہے میں تو دیکھ کے ہی کامنٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں اللہ، میں تو دعا ہے کہ جی میری تو دعا یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہوا ان سے انہیں فائدہ ہو جائے اور جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ اب ویٹ کریں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیں کہ ویٹ کریں گے یا کہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، انتظامیہ سے رابطہ کریں گے، کیا کریں گے آپ؟ یا ڈاکٹر صاحب سے ایک آپ یہ سجیسٹ کریں گے دھرنا جاری رہتا ہے تو یہاں تک یار دھرنے کا ڈاکٹر صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحب سے صبح تک، تو آپ بھی صبح تک ہی جی عثمان ڈاکٹر صاحب سے آخری سوال پوچھنے دیں۔ عثمان یہ ایک شارٹ سا کوشچن کہ آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب کو پمز منتقل کیا جائے کچھ مہینوں کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ 3 سال تک اس کی کیئر جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اس کے ساتھ لے لیجیے گا یا اس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں شوکت خانہ ملک کو آنا چاہیے؟ لینا یار ان کے بیچ میں بس ریگولر چیک اپس ایز میڈیکلی ریکوائرڈ یہ ہونے چاہیے، آنا جانا، اور بہتر یہ ہے اگر ہو سکے کہ یہ چیز جو ٹیسٹ اور چیزیں ہاسپٹل سیٹنگ میں ہوتی ہیں نا وہ اٹھا کے چیزیں لگا کے یہاں کمپلیٹ نہیں ہوتی، سو وہ ہوتا رہے تو اللہ خیر کرے۔ یعنی آپ بھی یہ ریکمینڈ کریں گے کہ ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا چاہیے، وہاں منتقل کرنا چاہیے؟ یہی سوال انہوں نے کیا نا، آپ اس کا تو میں نے یہی جواب دیا کہ ان کے جب کبھی پروسیجر ہوتا ہے تو اسپتال میں رکھنا پڑتا ہے، کبھی اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز کمپلیکیٹ ہوتی ہے اور آگے کو جاتی ہے اور بڑا پروسیجر کرنا پھر تو میں اس لیے سوال ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ اگر ملاقات اندر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی جائیں گے تو پھر آپ یہی وہیں پر یہ اپنا موقف اختیار کریں گے کہ یہاں پر جو علاج ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ میرا موقف اسٹرکٹلی ان کی آئی کی کنڈیشن کے حساب سے تو ابھی وہ میں نے نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے، خرم صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے وہاں شفٹ کرنا پڑے گا یا لمبی مدت کے لیے، جو بھی ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہوگی اس کے لیے شاید ہاسپٹل جانا پڑے۔ اس کے علاوہ جو اس کی وجہ انڈر لائنگ میڈیکل کنڈیشن اگر کوئی ہے، بلڈ پریشر، کولیسٹرول ہائی ہے، کوئی آٹو امیون کنڈیشن ہے، سم ٹائمز خون کے جمنے کے میکنزم جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کے لیے ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں، سو ہاسپٹل پروبیبلی جا کے ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے، ٹریٹمنٹس بھی اگر اور کرنی کچھ ہوئی میڈیکیشنز اور ایڈ ہو سکتی ہیں، یس وہ یہیں پہ مل جائیں گی، لیکن یہ لمبا پروسیس ہے، 2-3 سال تک ریگولر آنکھ کے اسپیشلسٹ کو بار بار دیکھنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے وقفے سے کبھی ٹریٹمنٹ بھی دوبارہ کریں، یعنی انڈر آبزرویشن رکھنا پڑے گا۔ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر کے کیا اس وقت اسپتال میں شفٹ کر دینا چاہیے؟ آئی تھنک یہ ہم دیکھیے انہوں نے جواب دے دیا نا۔ دیکھیے ہماری جو تشویش ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو سمٹم بتائے جا رہے ہیں، جو سننے میں بات آئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا یہ بڑا اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، گاڑی میں مجھے انہوں نے بتایا کہ ہر آئی اسپیشلسٹ کا یہ فیلڈ نہیں ہوتا، ریٹنا جو ہے اس کی ایک مخصوص اسپیشلائزیشن ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ جب یہ رات ان کو لے کر گئے وہاں تو اس وقت کس نے ان کو دیکھا، کیا وہ واقعی اس شعبے کے اسپیشلسٹ تھے جنہوں نے ان کو دیکھا، تو ہمیں بہت تشویش ہے۔ تو یہ نہ بتانا ہمیں کہ کن ڈاکٹر صاحب نے ان کا علاج کیا، وہ رپورٹس کہاں ہیں، کیوں ہم وہ رپورٹس کو نہیں دیکھ سکتے، ڈاکٹر صاحب کو ہم رپورٹس دکھائیں، ان کی بنیاد پہ وہ خان صاحب کا معائنہ کریں، آگے جو بھی تشخیص ہے وہ علاج ہو، تو یہ ایک بنیادی حق ہے خان صاحب کا۔
یہ بنیادی حق ہے پاکستان کے عوام کا، خان صاحب اچھا کے سلمان خاندان اکرم کا۔ راجہ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ ڈاکٹرز تو آ گئے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیا آپ انتظامیہ سے بات کریں گے کہ ڈاکٹرز آ گئے ہیں یا ویٹ کریں گے جی وہ آپ سے رابطہ کریں؟ ہمارے کچھ دوست بدستور گفتگو کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی کہا جا رہا ہے کہ انسانیت کا تقاضا ہے، اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ 2 پروفیشنل ڈاکٹر یہاں موجود ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے عمران خان صاحب کو۔ ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں یہ شوکت خانم کے چیف میڈیکل آفیسر ہیں، اور یہی خان صاحب اور کے ریگولر راج صاحب آپ ڈاکٹر کیا اس بات کی بھی ایشورٹی دے سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحبان اندر جاتے ہیں خان صاحب کا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو باہر آ کر وہ جسٹ میڈیکلی بات بالکل، کریں گے؟ بالکل، بالکل۔ اس بات کی ایشورٹی دے رہے ہیں آپ میڈیا پر؟ یہ ان کا پروفیشنل بھی ان کا اسٹیچر یہی ہے، یہ بالکل ناممکن، اور پہلے 2-3 دفعہ کئی دفعہ 5-6 دفعہ دیکھ چکے ہیں، کبھی ڈاکٹر عاصم میں نے نے صرف ہیلتھ بلیٹن ہی آ کے بتایا کہ ٹھیک ہے۔ ان کی طبیعت کیسی ہے اور وہ کیسے فیل کرتے ہیں۔ بہت اس کے شکریہ، علاوہ بہت کوئی شکریہ، میرا thank you۔ بہت شکریہ۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں دونوں ڈاکٹر صاحبان کے، یہ لاہور سے آئے، انہوں نے اس لیٹ ایوننگ میں سفر کیا، میں پرسنلی آئی ایم ویری گریٹفل۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔